علی 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 ویژن بڑا کریں. رسول کے ماننے والے جسے ایک لمحے کے اندر پروردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک بلایا کہ جب رسول واپس آیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی. اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے رفتار روشنی کی بھی کم پڑ گئی. براق آیا آسمان سے جو پرواز پر لے کے جا رہا تھا. قرآن کہتا ہے اسرا میں عبد ہی، ہم اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گئے. یہ نہیں کہا رسول کو، کہا تم بندے بن جاؤ، تمہیں بھی معراج پہ لے جائے. بندے بنو، کہتا ہے عبودیت کرو. اللہم صلی علی محمد آل محمد. عزیزانے بتاؤ اس رسول کو کہ جو ملی سیکنڈز کے اندر کعبہ سے یا اپنی کزن ام ہانی کے گھر سے یا مولا کائنات کے گھر سے یا مسجد حرام سے، مختلف روایتیں ہیں، سیکنڈ کے 10ویں حصے میں بھی، شاید ہم یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن شاید وہ اس سے بھی پہلے ہو، کہ وہاں سے مسجد اقصی جو ہے وہ لے کے گئے اور ملائکہ نازل ہوئے. سارے انبیاء موجود تھے اور رسول خدا نے جماعت کرائی نماز کی. اٹس ناٹ اسٹوریز، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، ہالی ووڈ کی مووی نہیں ہے عزیزان محترم. قرآن ہے، قرآن جو آخرت تک کا جاویداں معجزہ ہے. ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے، وہاں لے کے. اس کے بعد پروردگار نے دوسرا جو سفر کرایا وہ سارے آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے کہیں جنت کے لوگوں کو دیکھا، کہیں جہنم کے لوگوں کو دیکھا. حدیثیں طولانی ہیں، وقت نہیں ہے کہ حدیث معراج جو ہے وہ گفتگو کی جائے. کبھی کسی آسمان پر ملائکہ کا دیکھا تو ملائکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا سلام علی کو بھیجیے گا. پھر دوسرے آسمان پر گئے، آسمان بدلتے چلے گئے، ملائکہ بڑھتے چلے گئے اور ہر سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام علی کو دیجیے گا، ہم بہت مشتاق ہیں دیدار کے. معاملہ اوپر پہنچا کہ جہاں پر حضرت جبرائیل سب سے افضل ملائکہ نے کہا کہ میں نے اگر ایک لمحہ ایک انگلی کے برابر بھی حصہ آگے بڑھایا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، کہا میں نہیں جا سکتا. وہاں رسول کو کہا آئیے آئیے. 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ، کعبہ قوسین، سدرۃ المنتہا پر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر محبوب سے کہا کہ یا محمد میں نے زمین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تم سوائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے. میں محمود ہوں، تم محمد ہو. محمد بول محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم کہا میں محمود ہوں، تم محمد ہو. اور محمد پھر تمہارے بعد میں نے جب زمین پر نگاہ ڈالی تو مجھے علی کے سوا تمہارا کوئی وسیع نظر نہیں آیا. یا اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم یہ حدیث ہے، متواترہ حدیث ہے. اور رسول خدا نے جب رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا، پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا، اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریز پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی. وجود کو دیکھا، یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے کہ جس کے لہجے میں
خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا. کمال ہے عزیزان محترم. تو حق ہے اس کو بیان کرے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پایا، میں نے اپنا بہترین بندہ پایا، میں اپنے بندے کو لے کے گیا معراج. پھر پروردگار نے کہا اے محمد، میں نے آپ کو علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی سارے اماموں کے نور کو خلق کیا، اور اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور ان کی ولایت کا منکر ہو تو میں انہیں جہنم میں بھیج دوں گا. اور عزیزان، یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی ہم لوگوں کو. قدر کریں اس ولایت کی. یہ اپنی ماؤں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یا علی کر کے چلنا سکھایا ہے. یہ ان کا کمال، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ہے. عزیزان محترم، پروردگار نے پھر معراج میں کہا اے محمد، کیا ان نوروں کو دیکھنا چاہو گے؟ تو خدا نے نور دکھائے رسول خدا کو. کہا کہ یہ سب کیا ہیں؟ تو پروردگار نے ایک ایک کر کے سارے معصومین کا نام لیا اور کہا کہ یہ ایک خاص نور ہے. یہ کس کا ہے؟ کہا یہ 12ویں کا ہے. یہ 12ویں کا ہے. اور کیا جملے عزیزان محترم، حدیث میں پڑھ رہا تھا، میری اپنی حالت غیر ہو گئی. پروردگار نے رسول خدا کو کیا کہا؟ کہا یہ وہ ہے کہ جو میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا. اے محمد، اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ 12ویں امام کے لیے عزیزان محترم. آج آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آتے ہیں یہاں پہ ساری زندگی؟ وارث موجود ہے، شاہد ہے، وقت کا امام ہے. خدا رسول سے کہہ رہے ہیں رسول اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. آسان نہیں عزیزان. تو 12واں امام ہے، وارث ہے. کہاں ہے؟ وارث رسول ہے. بعثت کو تکمیل پر پہنچانا اس امام نے سارے کام کو. وہ جس معاشرے کا قرآن وعدہ کر رہا ہے، جس معاشرے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اس کو یہ امام آ کر کمپلیٹ کرے گا. معراج کی کمال ہے یہ وقت کا امام. ساری خوشیاں ہوں میری، اور اگر میری خوشیاں ویسی نہ ہو جیسی رسول کی خوشیاں ہیں. ابھی میرا اپنا کوئی کام ہو تو میں بہت خوش ہوں، لیکن آج کی رات میں کتنا خوش ہوں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ بعثت کی رات جو کہ مبعوث کی رات تھی، کہ اگر رسول نہ مبعوث ہوتے تو انسانیت بشریت کمال پہ نہیں پہنچ سکتی تھی. اس سے بڑی خوشی کہہ رہا ہے ہی نہیں بشریت کے لیے. لیکن اگر تم محسوس کرو کہ تم اس پہ اتنے خوش نہیں ہو جتنے تم اپنی باقی دنیاوی خوشیوں میں ہوتے ہو، تو سمجھ لینا تمہارا نفس بڑا پست ہے. پست ہے. جانے محترم، اتنا کریم گھرانہ ہے یہ. کرامت اسی گھر سے ہے. انسان، افسوس ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے، اس در کو چھوڑ دے. یہی در ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے کرامت اور سعادت کے دروازے کھولے گا. یہی در ہے. کبھی بھی مشکل ہو عزیزان محترم، پہلے اس گھر سے رجوع کیا کریں. یہ خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. کائنات ان کی ہے. اس خیالوں سے ہٹ جائیں، عقیدوں کو صحیح کریں اپنے. کائنات ان کے اختیار میں اللہ نے دی ہوئی ہے. آپ نے تجربے مجھے نہیں پتا کسی نے کیے نہیں کیے، ہم نے کیے ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر یہ 14 معصومین تو اپنی جگہ پہ، ان کے گھرانے کا ایک ایک فرد کسی سے بھی متصل ہو جائیں، یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. کمال یہی ہے کہ ہم اپنا ادب سیکھیں ان کے بارگاہ میں جانے کا.
اور جیسا یہ چاہتے ویسا رہے، کیونکہ جیسا یہ چاہتے اگر ویسا رہیں گے تو پھر ہم لوگ کامیاب ہیں. یہی درس معراج، درس بعثت ہے. وہ اپنے اتمام پر نہیں پہنچے گی جب تک یہ امام راضی نہیں ہے. آپ سارے سجدے کرتے رہیں، وقت کا امام راضی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. علی 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 Ali, 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 Ali.